8 مارچ عورتوں کی آزادی کا عالمی دن اور ان کے حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ کیا شریعت ہماری اسی کی اجازت دیتی ہے کہ عورتوں کو اس طرح سے حقوق دیے جائیں، آزادانہ حقوق، کہ وہ مرد کے برابر آ کے کھڑے ہو جائے، یا یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جیسے چاہوں کماؤں، نوکریاں کروں یا تجارت کروں یا چوکوں پہ کھڑے ہوں تو میری مرضی چلے گی؟ کیا شریعت اسی کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ابھی اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یورپ جو ہے نا، یورپین ممالک، انہوں نے عورت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے عورت کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھا۔ انہوں نے عورت کو مرد بنا کر اس کو حقوق دیے ہیں، اور اس کی آڑ کے اندر نہ صرف ان کا مقصد بے حیائی پھیلانا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہماری خواتین جو ہیں سر عام جناب پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے اور کون کس کی اولاد ہے، اس طرح کے معاملات جیسے وہاں پر ہوتے ہیں نا، ان کا دل ہے کہ بے حیائی مسلمانوں کے اندر بھی پھیلے، اور اس کی آڑ کے اندر میں یہ بات بڑے وثوق سے کہوں گا کہ اسلام نے جو حقوق دے دیے ہیں نا، اس میں اب دن منانے کی تو ضرورت ہی نہیں رہی۔ جائے کہ جناب وہاں پر کیا ہوتا ہے، ہر کام کے لیے نا ایک دن مقرر کر لیتے ہیں۔ خواتین کے لیے ایک دن مقرر کر لیا، ماں باپ کے لیے ایک دن مقرر کر لیا، اور اسی دن بس اس معاملے کو سمیٹ کے تو اس کے بعد اپنی من مانی کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے تو ہر دن بیوی کو عطا کیا ہے، اسلام نے ہر دن ماں کو عطا کیا ہے، اسلام نے ہر دن شوہر کو عطا کیا ہے، اور اس کی آڑ کے اندر بے حیائی پھیلانا یہ صرف ان کا مقصد ہے۔ رہی بات یہ کہ کوئی اگر خاتون نعرے لگاتی ہے میرا جسم میری مرضی، تو میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ بلکہ یہ اس کا جواب ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے، اور اس پر مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نہ تو ہم خود اپنے جسم کے مالک ہیں، نہ ہماری مرضی اس کے اوپر چل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا کیسے، یہ سمجھانے کی وجہ سے آپ نے یہ سمجھانے کی غرض سے یہ ارشاد فرمایا، ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے مقام و مرتبے اللہ تعالیٰ نے ازل سے بلند فرما دیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا کس بات سے، کہ جب میں کوئی ارادہ کرتا تھا نا تو میرے ارادے کے خلاف کام ہوتا تھا، تو مجھے پتہ چل جاتا کہ کوئی ذات ہے کہ جو میرے ارادوں کے اوپر بھی قابض ہے۔ جب ہمارے ارادے اپنے نہیں ہیں تو جسم ہمارا کیسے، مرضی کیسے ہماری؟ یہ نعرے وہ لوگ لگاتے ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا را اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جناب یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے، اور اس پر مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی ہی چلے گی، اسی میں عافیت ہے۔ ورنہ انسان تو سرکش ہے، انسان تو ایک دائرہ کار سے بھاگتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، خود ذرا سوچئے گا معاشرے کے اندر کہ ڈھانپ کے کس چیز کو رکھا جاتا ہے، چھپا کے کس چیز کو رکھا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے ڈائمنڈ، ہیرا، سونا، چاندی ایسے ہی کھلے عام رکھ دیا ہو، اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ غلاف قیمتی چیز پہ ہوتا ہے، پردہ قیمتی چیز پہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ قسم کی گاڑی ہے تو اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر غلاف ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر غلاف ہے۔ اسی طرح جو مسلمان خواتین ہیں ان کے اوپر حجاب ہوتا ہے، اور اسی کے اندر ان کی عزت جو ہے نا وہ محفوظ ہے۔ حجاب کی اور بڑی برکتیں ہیں۔ امہات المومنین کو جب یہ حکم ہے حجاب کا، تو انہی کے نقش قدم پر چلنے میں عافیت ہے۔ یاد رکھیں جس کے نقش قدم پر چلیں گے اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے انہی میں سے ہے۔ اپنی مشابہت جو ہے غیر مسلم کے ساتھ نہ بنائیں جناب، ورنہ پھر حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے ساتھ محبت ہوگی کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج میں اپنی ماؤں بہنوں سے ہی مخاطب ہوں کہ ہماری محبتیں، ہماری سنگتیں، ہماری ٹھار جس کو کہتے ہیں، ہمارا سکون کن چیزوں کے اندر ہے؟ اگر تو امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے میں ہے، انہی کے ساتھ محبت ہے، تو یقیناً اس حدیث کے پیش نظر انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کسی اور جانب جا رہے ہیں تو سوچئے گا ضرور کہ ہم کس کے نقش قدم پر چل مفتی رہے ہیں۔ صاحب، عورت کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے کیا شریعت میں؟ جب شوہر کو شریعت کے اجازت ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، ٹھیک ہے،
مرد جیسے مرضی عورت پر اپنی مرضیاں کرے، لیکن عورت کو اجازت کیوں نہیں ملتی؟ اسے اجازت کہیں نہ کہیں گنجائش تو ہوگی نا۔ شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کر پردے کی حالت میں اپنے خاوند کے لیے جناب وہ جیسا مرضی معاملہ کرے مرضی وہاں پر چلے گی نا۔ کہ خاتون کی نا ایک فطرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جس فطرت پر پیدا فرمایا ہے نا، یہ چاہتی ہے کہ اس کے تعلقات کسی ایک مرد کے ساتھ ہی، اور اسی میں عافیت ہے۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں بھی نا کچھ خواتین نے یہ سوال کیا کہ حضور مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو خاتون کو بھی ہونی چاہیے، تو آپ نے مسئلہ بڑے سادہ انداز میں سمجھایا۔ آپ نے کہا کوئی لیکوڈ چیز لے کر آؤ، میں پردے میں رکھ کے بات کر رہا ہوں، کوئی لیکوڈ چیز لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئیں، 4 خواتین تھیں یا جتنی بھی، وہ لے کر آئیں۔ آپ نے کہا اس لیکوڈ چیز کو اس برتن میں ڈال دو، ڈال دیا، مکس ہو گئی۔ فرمایا کہ اپنی اپنی وہ چیز نکال لو۔ کہنے لگی جی اب تو نہیں نکل سکتی۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ مرد 4 شادیاں کرتا ہے تو جو اولاد پیدا ہوگی اس کے لیے نسب ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر ایک خاتون 4 مردوں سے نکاح کر لے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا باپ کون ہوگا یہ بتاؤ۔ تو دیکھیں نا کتنے سادہ انداز کے اندر کتنا ایک اعتراض والا مسئلہ آپ نے سمجھا دیا۔ تو اس لیے اسلام نے جو حقوق عطا فرمائے ہیں نا وہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دیکھیں نا زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو زندہ درگور سے آج ہم بچ گئے، اسلام نے ہمیں تحفظ عطا فرمایا، اور ہم اسی تحفظ کے اندر رہیں نا تو اسی میں عافیت ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں خصوصی طور پر ہندوستان پاک و ہند میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کو نوکریاں بھی نہیں کرنے دی جاتی۔ اگر وہ باپردہ کرے تو اس کی تو شریعت میں گنجائش ہوگی نا۔ اگر تم ضرورت بن جائے نا تو اس کو اجازت ہے، ایک دائرہ کار کے اندر رہ کر پردے کی حالت میں وہ ملازمت کر سکتی ہے، اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو سر انجام دے سکتی ہے، بس اپنی جو پاک دامنی ہے نا اس کا خیال کرے۔ دیکھیں اسلام کے اندر نا پابندیاں نہیں ہیں اس طرح جس طرح پابندیاں سمجھی جاتی ہیں نا، اسلام تو عین فطرت کے مطابق دین ہے۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا آپ تجارت فرمایا کرتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اسی طرح امہات المومنین میں سے جناب بلکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پانی بھر کے لاتی باہر سے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مبارک گردن کے اوپر نشان پڑ گیا تھا، وہ مشکیزہ اٹھا اٹھا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ سیدہ آپ کے حوالے سے جب یہ چیز دیکھتا ہوں تو دل بڑا دکھتا ہے، تو آپ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں میرے سر کے تاج کیا میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو کام کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ اسلام تو چاہتا ہے ان کی عزت کی حفاظت ہو، ان پر کوئی میلی آنکھ نہ ڈالے، بلکہ ایک تحفظ کے ساتھ۔ اسلام بالکل فطرت کے مطابق دین ہے جناب، اس کے اندر وہ پابندی نہیں جو یورپین ممالک کے اندر، صرف یہ ہے تحفظ اسلام چاہتا ہے۔ دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، آپ نے پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی خاتون کو کوئی مرد کسی کے حوالے سے ایسی کوئی دل میں خواہش ہو تو وہ پیغام بھیج سکتی ہے، اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے۔ اسلام نے تو اجازت دی ہے، لیکن حیا کے دائرہ کار کے اندر رہ کر۔ اسلام چاہتا ہے خاتون کی حفاظت ہو، عورت پردے میں رہے بس۔ ہماری اماں تاجرہ تھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بزنس کرنے کی بھی اجازت ہے بالکل ایسا ہے شریعت۔ جناب، بزنس کر سکتی ہیں، بس اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اس کے علاوہ اسلام روک نہیں لگاتا اس طرح کی کہ جس طرح آپ کہیں جی اسلام کوئی معاذ اللہ کوئی ظالم دین ہے، اور اس کے اندر تو جناب جبر ہی جبر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام فرمانے کے ساتھ ساتھ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے، دین تو نرمی کا پیغام دیتا ہے۔ اب اس تمام بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام خاتون کا تحفظ بھی کرتا ہے، خاتون کی اہمیت کو بھی بیان کرتا ہے، اور اس پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگاتا کہ جو فطرت کے مطابق نہ ہو، بلکہ ایک دائرہ کار کے اندر رہ کر اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، اور اس کو بتاتا ہے اسلام کہ اے خاتون تم چونکہ مسلمان ہو اور تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ جی مفتی صاحب، ہم نے دیکھا ایک آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، تو ہم نے یہاں دیکھا کہ عورتوں کے دوڑ کے مقابلے بھی کروائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے شریعت میں گنجائش کہیں نہ کہیں موجود ہے
کہ عورت بھی دوڑ لگا سکتی ہے یا اس کے مقابلے میں شریک ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ زندگی گزار کر ہمیں یہ طریقہ بتا دیا کہ اپنی ازواج کے ساتھ تم دوڑ بھی سکتے ہو، اپنی ازواج کے ساتھ تم کھیل کود بھی کر سکتے ہو، لیکن کھیل کود لوگوں کے سامنے کروا نہیں سکتے۔ آپ اگر اپنے کوئی خاتون ہے اپنے خاوند کے ساتھ ایک پردے کے اندر رہ کر دوڑ لگاتی ہے تو دوڑنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن جب کسی اور کی نظر پڑی تو نبی کریم یہ میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ امہات المومنین میں سے کہیں پر تشریف فرما تھیں تو ایک صحابی تشریف لائے جو کہ نابینا تھے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امہات المومنین سے کہ پردہ فرما لیں، تو یعنی حجاب کر لیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ تو نابینا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے، آپ تو نابینا نہیں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کی نظر پڑے تب اسلام نے روک لگائی ہے، اور جہاں تک ایک حیا کے دائرہ کار کے اندر رہ کر اپنے خاوند کے لیے جو مرضی کرے جناب۔ میدانوں میں جنگی مشقیں جب ہوتی تھیں عورتیں بھی جاتی مرہم پٹی کے لیے بالکل زخمیوں ایسی کی، حضرت ام تو عطیہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی ورکر صحابیہ تھیں، اور جنگوں کے اندر پانی پلانے کا کام اور اس طرح کے تو جو کام خواتین کے ذمہ ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں پانی پلانا، تو وہ بھی پردے کی حالت میں، تو یہ جائز ہے۔ اس کا مطلب ہاسپٹلز میں جو عورتیں کام بالکل کرتی ایسا ہیں ہے، مرہم پٹی خواتین کے کرتی ہیں علاج جائز ہے؟ معالجہ کے لیے خواتین ہی ڈاکٹر ہونی چاہیے، ان کو ایسی مہارت ہونی چاہیے، کہیں پر مرہم پٹی کرنی ہے، جہاں پر خواتین کے مسائل ہوں گے وہاں پر ان کو حل کرنے کے لیے خواتین ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے اس معاشرے میں چونکہ حیا اب ویسی ہاں باقی نہیں رہی جیسے پہلے تھی، اس طرح سے بات۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہوتا ہے اور ایک آپ کا قول ضروری ہوتا ہے۔ اگر آج کے معاملات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر اسی جگہ پر موجود ہو کر آپ ان کو دیکھتے تو یقیناً ان سے منع فرماتے، تو اس لیے قول ضروری کے مطابق علماء منع فرماتے ہیں، ورنہ اپنی طرف سے تو ہم کوئی شک نہیں نہ نکالتے شریعت میں۔ جہاں پر گنجائش ہوتی ہے وہاں پر گنجائش دی جاتی ہے، اور جہاں پر شریعت نے گنجائش نہیں دی ہوتی وہاں پر کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ہمیں وائس نوٹ میں موصول ہوا ہے، میں پہلے کرتا ہوں۔